ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کیا بیان دے دیا ہے کہ ملک میں امن نام کی کوئی چیز نہیں اور زندگی کو خطرات لاحق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علی ممتاز صاحب، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جی حکومت کی گورننس کی جو صورتحال ہے، جو حالت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں تو کہوں گا کہ واقعی ہر ایک کی زندگی کو خطرات لاحق ہے۔ اس لیے آپ میری باتوں کو فارغ سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں۔ لیکن مولانا صاحب آپ کی زندگی کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ دیکھیے صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، جی ہر شخص کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ اب دیکھیں، آپ کسی کوسٹر میں بیٹھتے ہیں، جی راستے میں اس کی بریک فیل ہو جاتی ہے تو خطرہ ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب ہم پرانی کوسٹر پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم نئی کوسٹر پہ سفر کر لیں گے۔ چلو آپ کوسٹر کی مثال چھوڑو، آپ منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، نوالا کھانے والی نالی کی بجائے سانس والی نالی میں اتر جاتا ہے تو خطرہ ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نوالا غلط نالی میں چلا جائے۔ او میرا بھائی، اب ہر ایک کے گلے میں تمہارے جیسا نالا لئی فٹ نہیں ہوا۔ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جن بیچاروں کے گلے میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں۔ تم اپنی بات کیوں کرتے ہو؟ تم تو ثابت بکرا بھی گلے میں پھینکو گے تو وہ سیدھا خوراک والی نالی میں گرے گا، بلکہ جب بکرا گرے گا تو اندر سے آواز آئے گی، گھڑم۔ مولانا صاحب اتنا لمبا سفر ہے نہیں جتنی لمبی آپ نے آواز نکالی ہے۔ تو میرا بھائی اتنا توڑا سفر بھی نہیں ہے کہ آواز آئے ڈھم۔ دیکھو، خطرہ تو انسان کو ہر قدم پہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ واش روم میں جاتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے، آپ کا سر جا کے سیدھا بیسن کے ساتھ ٹکراتا ہے، خطرہ لاحق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ زندگی تو خطرات سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو حکومت کی حالت ہے، ان دنیاوی خطروں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اچھا مولانا صاحب گوگے دی زندگی نو تے یہ بھی خطرہ لاحق ہے نا، جس دن پرجائی نے دا فیس بک اکاؤنٹ کھول لیا اس دن یہ کہانی ختم۔ اور یار گوگے نو تو چھڈو، اے مظفر دی زندگی نو بہت خطرات لاحق ہے۔ کسی دن بھی نیری چ خالی چھاپر اڑ کے دے سینے چ وجہ، سمجھو کہانی ختم۔ میں تو انہوں ہمیشہ مشورہ دینا ہونا کہ پیدل بھی سفر کریا کریں تے ہیلمٹ پا کے جایا کر، کس دن اڑدی چڑی تیرے متھے چ وجی تے تینوں ایمرجنسی چ جانا پینا ہے۔ مولانا صاحب آپ ان کو چھوڑیں، آپ میرے ساتھ بات کریں، دو پڑھے لکھے بات کریں گے تو ان کی کوئی ویلیو بھی ہوگی۔ یہ دوسرا پڑھا لکھا کون ہے؟ تم تو اتنے ہی پڑھے لکھے ہو جتنی کے پی کے میں گورننس ہے، اور کے پی کے کی حکومت کے متعلق میں پہلے بھی بیان دے چکا ہوں کہ حکومت نام کی تو ادھر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کے پی کے میں بیڈ گورننس نہیں ہے، مس گورننس ہے۔ مس گورنر سے ایک کڑی مس ہے جی؟ یہ کوئی لوڈ کرانے والی مس سبا نہیں ہے، یا یہ کوئی رشتے کرانے والی مس ماریا نہیں ہے، میں مس گورننس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یقین والے اپنا علی ممتاز صاحب، پورا صوبہ شتر میں مہار کی طرح چل رہا ہے، بلکہ صوبے سے پوچھنا بنتا ہے، صوبے رے صوبے تیری کون سی کل سیدھی۔ مولانا صاحب وہ تو اونٹ رے اونٹ نہیں ہوتا۔ او بھائی، اونٹ کی تو پھر بھی کوئی کل سیدھی نکل سکتی ہے، کے پی کے میں تو نہ کوئی کام سیدھا ہے اور نہ کوئی کل سیدھی۔ آپ یقین والے، میں حیران ہوتا ہوں، بھائی کرپشن کا بازار نہیں، مارکیٹ گرم ہے، مارکیٹ۔ اور کرپشن بھی ایسی کہ باقاعدہ ہول سیل والے بیٹھے ہوئے ہیں، پرچون والی کرپشن کا تو کوئی گاہک ہے ہی نہیں ادھر، جسے دیکھو کرپشن میں تھوک کا گاہک ہے، تھوک کا۔
इसी करप्शन की वजह से पूरे सूबे में ना कोई सुकून है और ना अमन है। हाय आप जानते हैं कि मौसीकी से हमें बिल्कुल ही रग़बत नहीं है, वरना इस मौके पे हम ये जरूर कहते, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं सैयदी। हाय 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 हाय, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं सैयोनी सैयोनी। ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो गीत है ये केपीके की आवाम के लिए बना हुआ है। हाय मौलाना साहब, आपकी हुकूमत आएगी तो अवाम गाएगी, सैयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावने आ गया, सैयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावने आ गया। ओ भाई ऐसे बाग कहाँ हमारे, हमें तो मालूम नहीं, हमारे बाग ना जाने किस ठा की आवाज से भाग गए हुए हैं। वरना जो शिकायतें गिले शिकवे हमें पीटीआई हुकूमत से थे वो कम से कम इस हुकूमत से तो ना होते। लेकिन क्या करे, हुकूमत बदली है, पॉलिसी वही की वही है। अब देखे ना, अब भी बैनुल अक़वामी मफादात को फरोग दिया जा रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के आगे बोर्ड लिख के रखा हुआ है, आगे मत जाए रास्ता बंद है। बैनुल अक़वामी कुव्वतों को खदशा है कि जरा सा रास्ता खोल दिया तो फिर हमारी रफ्तार उनसे पकड़ी नहीं जाएगी। इसीलिए उन्होंने कार्रवाई ऐसी डाली हुई है कि मुझ जैसे सीनियर और जहादीदा सियासतदानों को हवा तक न लगने पाए। अब देखे ना, अभी वजीर आजम साहब जो गए हैं सऊदी अरब में, भाई आप कम से कम मुझे ही साथ ले जाते। आप उधर गए हुए हैं, उधर तो माशाल्लाह 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए, तो आप कोई बंदा तो ऐसा साथ ले जाते जो उधर जमात करवा सकता। जहाज में कितनी सारी सीटें खाली होती है, हम कौन सा गोगे की तरह डबल सीट पे बैठते हैं। वैसे आप कहते हैं कि मौलाना साहब हमारे साथ है और साथ लेके नहीं जाते। भाई आपको एक बंदा तो साथ ऐसा लेके जाए जिसको देख के उनको यकीन आ जाए कि ये शरीफ लोग हैं। हाय सिर्फ नाम के साथ शरीफ लगाने से बंदा शरीफ नहीं होता, दिखने में भी शरीफ लगना चाहिए। बड़ी ज्यादती है मौलाना साहब, आपको ये कतर भी नहीं लेके गए। तो और क्या, देखो ना, वो देखिए आपने कतर के सरबराह खान की तस्वीर, जी जी, कितनी पीकी लग रही थी। वो उसमें अगर इस तरह की एक शख्सियत भी फोटो में खड़ी होती तो फोटो का भाग भरम रह जाता। क्यों नहीं? पता चलता कि कोई इस्लामी ममालिक का इजलास हो रहा है। भाई अरब ममालिक के साथ आप बात करने गए हुए हैं, को बातचीत करने के लिए एक बंदा ऐसा भी साथ होना चाहिए जिसको अरबी बोलनी आती हो। मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब को अरबी आंदी है। ओ यार, वो सिर्फ अरबी में हेलो आए कर सकते हैं। अगर बात लंबी हो जाए तो फिर वो कह देते आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पर बंद है। मौलाना साहब, आप भी तो तुर्की अकेले चले गए थे और किसी को साथ भी नहीं लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अली मुमताज साहब, जब उन्होंने हमें दावत दी है तुर्की वालों ने, तो हमने उनसे कहा है कि भाई हम